بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دبئی کی تازہ نیوز اپڈیٹس کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور متحدہ عرب امارات میں ہونے والی نیوز اپڈیٹ سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کرنے والے ہیں۔ اس لیے اس تازہ نیوز اپڈیٹس کو آپ نے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کرنا ہے اور چینل بھی سبسکرائب کرنا ہے تاکہ نیوز اپڈیٹس آپ کو سب سے پہلے ملا کریں۔ تو نمبر 1 پر آپ کو ایک اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت اگر آپ آفس میں کام کرتے ہیں تو بہت جلد آفس کا ٹائم ٹیبل 9 سے 6 بجے کے درمیان مکمل طور پر اب چینج ہونے جا رہا ہے۔ اس بارے میں دی جانے والی تفصیلات سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کریں تو دبئی میں متحدہ عرب امارات میں کام کا مستقبل اب صبح 9 بجے سے شام 6 بجے تک کا آفس اوقات نہیں رہے گا، لیکن کووڈ-19 کے وبا کے پچھلے حصے میں معیشت پر بڑے پیمانے پر دباؤ بھی ڈال رہے ہیں، کیونکہ بہت ساری کمپنیاں جو اس وقت تیزی سے فری لانسرز کی خدمات بھی حاصل کر رہی ہیں، کیونکہ وہ آن لائن کام کی طرف زیادہ توجہ کر رہی ہیں تاکہ ان کو نقصان فیوچر میں بعد میں نہ اٹھانا پڑے۔ اس بار میں شعبے اور تنظیمی مشاورتی فرموں کے سینئر ایگزیکٹو کے مطابق کارکردگی کا جائزہ جو ہے وہ لیا جائے گا، اور ان کا کہنا تھا کہ اگلے 5 سالوں میں تمام ٹیچرز کے کردار اور تدریسی معاون اور صحت کی نگہداشت کے ماہرین جیسے کہ رجسٹرار اور اہم نگہداشت نرسوں اور اسپیشلٹی ڈاکٹروں اور معالجین کے کردار کی ڈیجیٹل مہارت کو اگلے 5 سالوں میں زیادہ مانگ جو ہے اس کی دیکھنے میں آ جائے گی۔ کام کی مستقبل جیک معیشت پر منحصر ہے، کیونکہ تنظیموں کو زیادہ فرتیلی شکل دینے پر مجبور کیا جا رہا ہے، جس میں کل وقتی ملازمین کی بڑی تعداد میں ملازمت کی گنجائش نہیں ہوگی، اور بہت ساری فرمیں مختصر مدت میں اور بہت ہی زیادہ فلیکسیبل نوکریوں کے اختیارات کے ساتھ منصوبے کی فراہمی کے لیے گیئر ورکس کی خدمات بھی حاصل کریں گی۔ اس بار میں ایڈیکو کو مشرق وسطی کی ایک عالمی بھرتی اور ایچ اور سلور شیئرز فریم ہے، اور کنٹری مینیجر میاں پٹیل نے اس بارے میں کہا کہ کام کے فیوچر مزید صبح 9 بجے سے شام 6 بجے تک آفس اوقات میں نہیں رہیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جلد ہی ہزاری معیشت میں ہزاروں افراد کی آمد و رفت شروع ہو جائے گی، جس سے کاروباری اداروں کو اعلیٰ سطح کی قابلیت اور طاقت بھی حاصل ہو جائے گی۔ اس کے بعد ایک اور اہم ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت عمان جو ہے اگلے مہینے سے VAT ٹیکس میں 5% اضافہ جو ہے وہ کرنے جا رہا ہے۔ اس بارے میں دی جانے والی مکمل تفصیلات سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت عمان نے 16 اپریل سے 5% ویلیو ایڈڈ ٹیکس پر عمل درآمد بھی شروع کرے گا، اور ایک اندازے کے مطابق ملک کی مجموعی گھریلو فیصد کا حصہ یعنی کہ ڈومیسٹک فیصد کا حصہ VAT میں 1.5% پیداوار DGP میں بنے گا، اور ملک کے خزانے کے لیے ہر سال 400 ملین عمانی ریال بھی اکٹھا کریں گے اس کی مدد سے۔ اس بار میں VAT کا نفاذ GCC فریم ورک کے مطابق ہے، جس پر 6 قومی گروپ کے مابین اتفاق رائے بھی ہوا تھا، اور متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب نے 1 جنوری 2018 کو بحرین کے بعد عہد کیا۔ بعد ازاں سعودی عرب VAT 5% نے تیل کی قیمتوں میں کمی کی وجہ سے 15% VAT محصولات میں کمی کے درمیان اضافہ بھی کیا تھا۔ اس بارے میں انہوں نے کہا کہ AY کے ایک مطالعے میں پیش گوئی کی گئی تھی کہ GCC ممالک کے ذریعے VAT بلین کی سالانہ آمدنی 25 کو اپنائے ہوئے ہے۔ اس بارے میں انہوں نے کہا کہ عمان میں ٹیکس اتھارٹی کے چیئرپرسن سعود بن ناصر بن راشد الشکیلی نے کہا کہ 16 اپریل کے نفاذ کے لیے تمام ضروری تیاریاں اور VAT ضروریات کو مکمل بھی کر لیا گیا ہے، اور عمان کی ٹیکس اتھارٹی نے گزشتہ سال فروری میں کمپنیوں کو خصوصی ٹیکس کے نفاذ میں رجسٹریشن کا عمل اندراج کرانے کے لیے شروع بھی کر دیا تھا۔ اس بارے میں مزید اپڈیٹ جاری کرتے ہوئے کہا کہ کمپنیوں کو اپنے اکاؤنٹ سسٹم اور ٹیکس کی تعمیل کے لیے دوسرے اقدامات تیار کرنے کے لیے ضروری وقت بھی دے دیا گیا۔ اس کے بعد ایک آپ کو عام ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ پاکستان روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کے ذریعے اس وقت $1.5 بلین کی سرمایہ کاری ہوگی۔ ماہرین کا اس بارے میں کہنا ہے کہ رواں سال روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ RDA پروگرام کے ذریعے پاکستان کو $1.5 بلین کی غیر ملکی کرنسی کی آمدنی متوقع ہو گئی ہے۔ ماہرین کا اس بارے میں مزید بھی کہنا ہے کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی مرکزی بینک کے اس اقدام پر اعتماد بھی کر رہے ہیں، اور RDA جو کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان SPP نے ترسیلات اظہار کو آسان بنانے اور ملک میں سرمایہ کاری کے متوقع کی پیشکش کی ہے، تو اس طرح بیرون ملک مقیم پاکستانیوں میں زور پکڑ رہی ہے۔ پچھلے سال ستمبر میں اس کے آغاز کے بعد اب تک تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ اکاؤنٹس پر دستخط بھی کیے جا چکے ہیں۔ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ نے ابھی 1 لاکھ اکاؤنٹس کو مکمل طور پر عبور کر لیا ہے، اور انہیں دنیا کے تقریباً 100 ممالک سے کھولا گیا ہے۔ اس بار میں ذخائر $671 ملین تک بھی جا پہنچے، ان میں سے صرف آدھے 8 ہفتوں میں ہی ہوئے ہیں۔
اس بارے میں ایس پی بی نے ٹویٹ بھی کیا کہ مرکزی بینک کے مطابق دنیا بھر میں غیر مقیم پاکستانیوں میں کھاتوں کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور آر ڈی اے کی بڑھتی ہوئی رسائی اور حکومت اسٹیٹ بینک کو ملک کے بیرونی اکاؤنٹ کو بہتر بنانے میں مدد فراہم کر رہی ہے، اور اس بارے میں وزیر اعظم عمران خان نے 10 ستمبر 2020 کو آر ڈی اے سروس کا افتتاح کیا، اور یہ اسٹیٹ بینک اور وفاقی حکومت کی مشترکہ کوشش ہے کہ پاکستان میں کام کرنے والے 8 کمرشل بینکوں کے ساتھ مل کر کام کریں۔ بعد ازاں مزید بینکس نے بھی بیرون ملک مقیم پاکستانی کمیونٹی کی سہولیات کے اقدام میں شمولیت اختیار کر لی تھی۔ یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھیں جو کہ انہوں نے اس حوالے سے پاکستان کے لیے جاری کی تھیں۔ اس کے بعد آپ کو ایک اور عام ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت عمارتی شہریت دلوانے کا جھانسا دینے والے ایک دفتر کو بند بھی کر دیا گیا۔ خبردار رہیں، اگلا نشانہ آپ بھی اس بارے میں ہو سکتے ہیں۔ اس بارے میں دی جانے والی مکمل تفصیلات سے آگاہی فراہم کریں تو امیگریشن حکام نے کاروباری افراد کو عمارتی شہریت کے نام پر لوٹنے والے ایک دفتر کو بند کر دیا، اور حکام کے مطابق یہ تمام دفتر کاروباری افراد سے عمارتی شہریت دلوانے کے نام پر کاغذات لے رہے تھے، جبکہ اس نے حکومت سے اس کام کے لیے اجازت نامے بھی نہیں لے رکھے تھے۔ اس دفتر کے ملازمین کاروباری افراد کی ذاتی معلومات حاصل کرتے تھے اور انہیں عمارتی شہریت کے حساب سے معلومات فراہم کرتے تھے۔ تفتیش میں یہ انکشاف بھی کیا گیا کہ دفتری کاروباری افراد کو عمارتی شہریت دلوانے کے لیے گارنٹی فراہم کرتا تھا، اور ایسے درخواست گزار جو کہ 100 ملین درہم کے اثاثے رکھتے ہیں، ان میں 10,000 امریکی ڈالر پروسیسنگ فیس مانگی جاتی تھی، اور انہیں کہا جاتا تھا کہ معلومات کو عمارتی شہریت کے تقاضوں پر پورا کرنے کے لیے جانچا جائے گا۔ اس کے بعد درخواست کو متعلقہ حکام تک پہنچا دیا جاتا تھا، اور حکام کی جانب سے واضح کیا گیا یہ متعلقہ سہولیات غیر قانونی ہی نہیں بلکہ یو ای سٹیزن شپ قانون کی بھی خلاف ہے۔ اس قانون میں کہیں بھی کسی شہری سے پروسیسنگ فیس لینے کا نہیں درج کیا گیا۔ یاد رہے کہ متحدہ عرب امارات کی کابینہ کی جانب سے جنوری 2021 میں قانون میں امیڈیٹ کی تھی، جس کے تحت ڈاکٹر، سائنسدان، ریسرچر اور دوسرے خاردار صلاحیتوں سے مالا مال افراد اور ان کے خاندان کو عمارتی شہریت دینے کا موقع فراہم کیا گیا تھا، اور یہ افراد متحدہ عرب امارات کی 7 امارات میں اپلائی کر سکتے تھے، اور حکام کی جانب سے شہریوں کو خبردار بھی کیا گیا کہ وہ ایسے فرادی عناصر سے خود کو محفوظ رکھیں، اور ایسے عناصر کی شکایت جو ہے ان کے کنزیومر نمبر یا پھر آن لائن ڈیجیٹل ان کی ویب سائٹ پر بھی کر سکتے ہیں۔ بعد اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں تو اس وقت دبئی میں انسداد منشیات فروش کی ایئرپورٹ پر بڑی کارروائی، منشیات اسمگل کرنے کی بڑی کوشش کو اس بارے میں ناکام بھی بنا دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق دبئی کسٹم حکام نے بیان جاری کیا ہے جس میں یہ کہا گیا انہوں نے ایئرپورٹ پر دوسرے ٹرمینل سے تقریباً 42 کلو گرام چرس اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔